کیونکہ ڈر لگتا ہے بی جے پی سے. نہیں ڈر کیوں لگے گا؟ ہماری یہاں ہوتا کون ہے؟ یہاں پر تو سارے وہ فیصلے کرتے ہیں جو یہاں کے پتہ ہی نہیں، جن کو تو ایک گلی کے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے 2005 کے بعد ہماری ایسی حالت کر دی. ہمیں تو لوگ اب مذاق کرتے ہیں ایسی حالت ہو گئی ہے پولیٹیکل پارٹیوں سے. آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لائیو براڈ کاسٹ میں. میں ہوں آپ کا دوست عاقب ڈار. ناظرین، سرکار کے حکم نامے آئے دن آ رہے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اسٹیٹ لینڈ کو خالی کرنے کا آدیش دیا گیا ہے جموں کشمیر گورنمنٹ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس کو لے کر اب باتیں اٹھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ لینڈ، حالانکہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا تھا کہ یہاں کے غریب کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور جو کامن ماسز ہے، جو عام لوگ عام جنتا ہے، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. لیکن دوسری طرف سے جو آرڈر سامنے آیا ہے اس میں کہیں پہ ایسا مینشن نہیں کیا گیا ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نجیب خان صاحب، جو پی ڈی پی کے اسپوکس پرسن ہے. کیونکہ پی ڈی پی جب سے یہ آرڈر سامنے آیا ہے تب سے پی ڈی پی، چاہے محبوبہ مفتی کی بات کریں گے یا باقی جتنے بھی پی ڈی پی کے ورکرز ہیں یا اسپوکس پرسنس یا لیڈرز ہیں، انہوں نے باتیں شروع کی ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا سٹینڈ رکھا ہے. نجیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک طرف سے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی غریب کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی بھی ایک عام شخص، عام ناگرک کو نہیں چھیڑا جائے گا. لیکن دوسری طرف سے آرڈر میں کہیں پہ ایسا مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. نجیب صاحب بتا دیجئے، جو لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ کسی عام جنتا کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن دوسری طرف سے آرڈر امپلیمنٹ کیا جائے، تو کس طریقے سے آپ اس آرڈر کو دیکھیں؟ السلام علیکم. دیکھیے جی، ہم نے یہ چیزیں بہت پہلے بھی دیکھی ہے. 2019 میں 5 اگست میں گورنر صاحب ہمیشہ ان نے اکثر یہ اعلان کیا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے، جبکہ ہمارے اپریشنس تھے، اکثر یہ سڑکوں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ ہونے والا. جبکہ ہمارے گورنر صاحب نے بالکل ہر دن اس کی تردید کی کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اور آج جو ان نے آرڈرز نکالے، یہ بیسیکلی ایک پالیسی ہے، غریب کو امیر کے ساتھ، امیر کو غریب کے ساتھ. ویسے یہ ڈومین نہیں ہے ان کا. میں آپ کو بولوں گا گورنر کے پاس یہ ڈومین نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آرڈر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آرڈر نہیں نکال سکتا، مگر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا ایک ڈومین ہے. یہاں پر پہلی بار میں نے کہیں یہ دیکھا کہ آل اوور انڈیا کہ گورنر کو جو ایک ایڈمنسٹریشن پرپز کے لیے لاتے ہیں، اس کو اتنے بڑے بڑے آرڈرز نکالنے پر رکھا ہے. آپ دیکھیں ان کی منشا کیا ہے. کچھ تو پک رہا ہے نا، سم تھنگ از کوکنگ. یہ کیوں اتنے ڈرے ہوئے، یہ کیوں اتنی جلدی میں، وائی دے آر ان ہری. میں جب صبح آنکھ کھولتا ہوں نا، میں پہلے ٹی وی پہ نظر مارتا ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی آرڈر نکلا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ کشمیریوں نے 70 سال کچھ کیا ہی نہیں. دے ہیو ڈن نتھنگ. فرسٹ ٹائم کوئی گورنمنٹ ایسی آئی، دے آر پروجیکٹنگ دیئر گورنمنٹ کہ ایسی دکھا رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم کوئی گورنمنٹ آئی ہے جو کشمیریوں کے لیے ہے. واٹ از دس؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے جو یہ آپ لینڈ کے بارے میں بول رہے ہیں. لینڈ کے بارے میں جو یہ آرڈر نکالا ہے، ان نے بولا کہ ہم بڑے بڑے کو کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کو نہیں کریں گے. ارے میں آپ کو دکھاتا ہوں، راول پورہ ہمارا ایریا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ان پر کام کر رہے ہیں، 2 4 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. اور ان کو پچھلے 15 دن سے مطلب they have kept them so on tender. ان کو رکھا ہے بیچاروں کو، کبھی ایک دفتر سے چکر مارنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے دفتر سے. ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ نہیں لگتا ہے سارے قوم کا کیا قصور ہے. اتنا بڑا فیصلے وداؤٹ کنسلٹیشن آف پیپل. یہاں ہوتا کون ہے؟ یہاں پر تو سارے وہ فیصلے کرتے ہیں جو یہاں کے پتہ ہی نہیں، جن کو ایک گلی کے پتہ نہیں ہے کہ کون سی گلی کہاں پر ہے. نجیب صاحب، یہ بدقسمتی ہے ہمارے. نجیب صاحب بتایا جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو پھر سے بتایا کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کہہ رہے کسی بھی غریب کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن آپ دوسری طرف سے کہہ رہے کہ یہاں کے آپ کے علاقے میں یہاں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زمینیں خالی کرو یا باقی چیزیں کرو. آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ آرڈرز آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیوں یہ آرڈرز لائے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ان کو کوئی منشا ہوگی، ان کو کوئی پلان ہوگا، گیم پلان ہوگا جس کی پردہ داری ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اتنے بیوقوف ہم بھی نہیں، یہاں بیٹھے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہاں کی مین سٹریم کو
they have pushed them to wall. इनको ना यहाँ का रखा ना वहां का रखा. यहाँ पर एक ही चीज थी, एक सेन वॉइस थी जो चाहती थी, they were bringing in Constitution of India, and जो हिंदुस्तान का झंडा है उस पर वो बिलीव करते. इन्होंने 2005 के बाद हमारी ऐसी हालत कर दी, अबे हमें तो लोग अब मजाक करते हैं, ऐसी हालत हो गई है पॉलिटिकल पार्टियों की. अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं सच बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं झूठ बोलता, ऐसे नए नारे निकले, नए नरेशन निकले. मगर सबको ये पता है कि हमारी वक़्त क्या है. लोगों में भी वैसी वक़्त है, और दिल्ली वालों ने भी हमारी ऐसी वक़्त कर दी है. ये चीज़, ये तो खैर इनको लगता है कि छोटे नजीब साहब ये कसूर आप किसको आप कसूरवार ठहराते हैं? बीजेपी को लाने वाली पीडीपी ही है ना यहाँ पे. बिल्कुल. पीडीपी ने जब अलायंस किया, देयर वाज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. हमने उनके साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फ्रेम किया. उसके बाद हमने बोला कि ये काम करेंगे, बाकी चीज़ें जो डिस्प्यूटेड चीज़ें उनको हम अलग रखेंगे. हमने ऐसे जब तक हम थे तब तक ऐसा कुछ होता नहीं था. हमने बड़ी कोशिश की, मसले कश्मीर के बारे में भी, प्रिजनर्स के बारे में भी बड़े काम किए हमने भी, वैसी बात नहीं है. अब तो जब हम चले गए तो उसके बाद आपको पता ही है, ये हमको ही नहीं है, जम्मू वालों को भी हाल, जम्मू की भी हालत देखी. जिस वक्त 2019 जम्मू वाले बड़े खुश हुए हैं, उनको लगा था कि वी हैव डन समथिंग बिग. अब तो उनको भी लग रहा है हम यहाँ के, मुझे लगता है हम यहाँ के बाशिंदे लगते ही नहीं अब. क्योंकि डर लगता है बीजेपी से अब. नहीं, डर क्यों लगेगा? हमारी कौम हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, हमें क्यों डर लगेगा? डर की बात ही नहीं है भाई. ऐसी कोई बात नहीं कि हम डरेंगे. हाँ, एक रास्ता हमने चुनना है, अपने लोगों को इकट्ठे करना है, हमको लड़ना है इनके खिलाफ जो हमारे इन चीज़ों पे हमले करते हैं रोज़मर्रा. एक मसले, कभी कोई ऑर्डर, कभी कोई मर्डर, तो उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा ना. वी हैव टू डू इट. तो ये बताएं, अब लोग मुश्किलात में हैं, लोगों के घरों पे बिल्डोज चल रहा है, क्या करेंगे आप उनके लिए? देखिए हमारे इलाके में लोग जब हमारे यहाँ आ रहे हैं ये लोग, हम अपनी हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं. देखते हैं कहाँ तक ये भी चलेंगे, कहाँ तक हम भी चलेंगे. हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने ये एटलीस्ट वी शुड गो एंड हम विक्टिम जो है उसके साथ खड़ा तो हो रहे हैं. उसको अकेला ना समझे अपने आप को. वो हमारी डायरेक्शन ऑफ पार्टी है कि हम वो उतना कर सकते हैं. हम इंशाल्लाह उनको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे. चलिए नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. नाजरीन, ये हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नजीब खान साहब थे, और तफसीलन जानने की कोशिश की है. स्टेट लैंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है और घरों पे बिल्डोज चलाया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो वापस ली गई है. लेकिन नजीब साहब का कहना है हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी इनकी जो कायद है उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, और लोगों के साथ शाना बशाना है. बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तब तक आप देखते रहें JK News Point.